نکاح کے وقت یہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی کا نام ہے ہیما لیکن نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے میری بیوی کا نام لیا تو مجھے ہیما کے بجائے ہینا سنا، نون کے ساتھ تینوں بار، اور میں ہاں کہتا رہا اور شادی ہو گئی، تو کیا میرا یہ نکاح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اگر لڑکی معین ہو، دولہا کو بھی پتہ ہے کون لڑکی ہے، گواہوں کو بھی معلوم ہے، تو پھر اس طرح اگر آپ کو وہم پیدا ہوا نام کے اندر تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل آپ کو اسی لڑکی سے نکاح ہوا ہے۔ یہ تو میم اور نون کا بڑا ہی معمولی سا فرق ہے، وہ ہیما کہہ رہے ہوں گے لیکن آپ کو ہینا سن رہا ہے، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر بالکل ہی جدا گانہ لفظ کہا جاتا اور پھر بھی لڑکی متعین ہوتی تو یاد رکھیں، اشارہ کرتے کہ اس کے ساتھ نام سمینہ ہے اور کہہ دیے شاہدہ، پھر بھی نکاح درست تھا کہ لڑکی کا تعین ضروری ہے، گواہوں کے سامنے بھی، اور قاضی یہ جو دولہا صاحب ہیں یہ بھی جانتے ہو میں کس لڑکی کے بارے میں کہہ رہا، وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس لڑکی کے بارے میں قبول کر رہا ہوں۔ اگر وہ معین ہے، گواہ بھی ہیں، اور وہی لڑکی سے ہو رہا ہے، صرف نام میں بعض اوقات ایسا مسٹیک سے ہو جاتی ہے، تو نکاح پھر بھی اسی لڑکی سے ہوگا۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ کیا حالت حیض میں قول پر طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل قول سے طلاق ہو جاتی ہے، فون پر کر دی ہے۔ دوسرا، حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن حالت حیض میں اگر طلاق دی ہو اور گنجائش ہے تو رجوع واجب ہوتا ہے۔ گنجائش کا مطلب اگر تو یہ تیسری طلاق ہے یا تینوں طلاق ایک ساتھ حیض میں دے دی ہیں تو بہرحال تینوں واقع ہو گئیں، پھر تو رجوع کی گنجائش ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہیں اور حالت حیض میں دی ہیں تو رجوع کرنا واجب ہوتا ہے بیوی کے ساتھ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسی طرح اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی، سرکار نے وہ طلاق مانی اور حکم دیا کہ اپنی زوجہ سے رجوع کریں، جس سے نتیجہ نکلا کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع تو ہوتی ہے، لیکن شوہر پر اپنی بیوی سے رجوع کرنا یعنی دوبارہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پہلے سجدے میں